ملیے شیخ عاطف احمد سے، جو کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ ان کی اہم خدمات میں شامل تھرپارکر میں لگائے گئے 100 واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں۔ شیخ عاطف احمد کی کہانی انہی کی زبانی۔ کیونکہ یہ گلوبلائزڈ یوتھ آ رہا ہے اب آگے۔ سب سے پاورفل علم جوانی کا علم ہوتا ہے کہ آدمی لاسٹ ہوتا ہے، تو میں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے، تو وہ ایک بڑی اسٹرگل تھی جس میں بہت سیکھنے کو ملا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں ارسلان اعظم۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ نشست افروز ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، اس کے علاوہ ان کی بہت سے خدمات ہیں، بہت سے کارنامے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا ذکر کیا جائے تو تھرپارکر میں 100 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا چکے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے شیخ عاطف احمد کو ہر کوئی جانتا ہے، ماضی میں شیخ عاطف احمد کون تھے؟ میں سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، ہر انسان جو ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک ماضی ہے، صرف میرے ساتھ کچھ خاص نہیں ہے، تو میری بھی کچھ کہانی ایسی ہوگی جیسی کچھ آپ کی ہے۔ ہر انسان کا ایک سٹرگل ہے، ہر انسان کا ایک پیریڈ ہے۔ لیکن تجربات میرے الگ ہوں گے، آپ کے الگ ہوں گے، آپ کے تجربات زیادہ ہوں گے مجھ سے۔ نہیں، یہ آپ کا ظرف ہے جی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ مجھے بلکہ لگتا ہے کہ میں شاید اپنے تجربات کو الفاظوں کی شکل دینے میں تھوڑا سا کامیاب رہا۔ باقی ہر انسان اتنی بڑی کہانی ہوتی ہے کہ اگر انہیں منظر عام پہ لایا جائے تو سب کی زندگی سے کچھ نہ کچھ اسباق مل جائیں گے۔ ماضی کی کچھ چند چیز کو ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ایام مشقت، ایام ریاضت بھی ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں۔ بہرحال میں فرسٹ آف آل تو میں ایک تاجر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جی، اور اس کے بعد جب یہاں پر سنبھل نہیں رہا تھا تو بڑوں نے باہر بھیج دیا پڑھنے کے لیے، تو جب وہ بھی نہیں سنبھال سکے تو پھر واپس آ گئے۔ سن 2004 یا 2005 کی بات ہے کہ جب میں نے مجھے ایک حضرت ملے، ایک شخص ملے جنہوں نے مجھے اگر اپنی لائف میں کلیئرٹی چاہیے تھی تو مدرسے کی طرف جانے کا پیغام دی، اینڈ دیٹ واز مائی بگیسٹ اسٹرگل، کہ جب میں اتنی زیادہ وہ والی زندگی سے، جو میرا بینڈ یہاں تھا، تو اس میں وہ جو گمنامی تھی اور جو ایک پورا اسٹیٹس کو میری فیملی کا تھا اور جو پورا سارا جو وہ چیلنج ہوا، تو وہ ایک بڑی اسٹرگل تھی جس میں بہت سیکھنے کو ملا۔ باقی اگر آپ کو جزیات میں کوئی اسپیسیفک سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا، میری تو زندگی اتنی لمبی ہے، میں نے آج تک شیئر بھی نہیں کی، کیونکہ اکثر لوگ آ کے اپنی کہانیاں سنا دیتے ہیں اور میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے نہیں حیا کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے، حیا کے تقاضے سے میں نے بیان ہی نہیں کیا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور کیا ہوا جو یہ آواز جو ہے ملک میں اتنی اس کو ایکسیپٹیبلٹی تھی۔ اچھا شیخ صاحب، کراچی سننے میں آیا کہ آج کل آپ کراچی مقیم ہیں، تو عبدالستار ستار ایدھی سے متاثر ہیں، اس وجہ سے کراچی گئے، کیا وجہ ہے؟ ہر جو جس شخص کا تعلق خلق خدا کی مطلب خدمت خلق کے ساتھ ہوتا ہے وہ کراچی میں کیوں جا بستا ہے، یا کراچی سے اس کا کیوں، اس حوالے سے کچھ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ سر، میں آئی ایم بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی، میری پیدائش بھی کراچی کی ہے۔ میرے والد صاحب سن 65 میں سیالکوٹ سے موو ہو گئے تھے یہاں کراچی، اور اسی وقت سے ہی ہمارا بزنس ریلیٹڈ سرکل رہا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ، میں کراچی میں ہمیشہ سے رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات، اچھا نئی بات، لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ فیلنتھروپسٹ کے اندر بالکل جو ہے کراچی کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ایک مقام بلا شبہ عبدالستار ایدھی بڑا نام ہے، ان سے بڑا نام نہیں، وہ ایک نمایاں نام ہے، نمایاں نام، اور بھی بہت سے ہیں۔ ابھی چھیپا صاحب کام کر رہے ہیں، ابھی اندوس ہاسپٹل والے ہیں، اگر آپ دیکھیں یہ ادیب رضوی صاحب کا بہت کام ہے۔ کراچی سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا شہر ہے میری نظر کے اندر۔ جب ہمیں یاد ہے آج سے کوئی 15 16 17 سال پہلے وہ زلزلہ آیا تھا، ہمیں یاد ہے ہم اس وقت 2005 ہم نے کس طرح فائٹ بیک کیا اور پورے شہر سے لوگ نکلے، اور آج بھی میرے خیال سے جو یہ خدمت خلق کا کانسیپٹ میرے اندر زیادہ جو تھا، وہ میرے شہر کا جو وصف ہے اور جو ان کی صفت رہی ہے ہمیشہ سے، تو کراچی میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ ہم نے چیریٹی کرنی ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ پورا ملک نہیں دیتا، پاکستان از اے ویری چیریٹیبل کنٹری، لیکن کراچی کے اندر یہ ذوق شوق تھا۔ اللہ نے مجھ سے یہ ڈائریکشن لے کے میں تھرپارکر کے ریگستانوں میں
اللہ مجھ سے کام لے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا. وہ تو چلتا رہا, کارواں بنتا رہا, رستے کھلتے رہے, اینڈ دیٹ وینٹ آن. مستقبل کے حوالے سے کیا ارادے رکھتے ہیں؟ پنجاب میں جو ورکنگز ہیں مستقبل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مستقبل کو؟ سر دیکھیں, جو سب سے بڑی بات ہے نا جو میں پنجاب کے حوالے سے کروں گا کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ بہت زبردست ہے. بالکل. لوگ اپنی بیسک سے تھوڑے سے بہت زیادہ اوپر آ چکے ہیں. کراچی کے اندر ہماری روٹی کپڑا مکان کی فائٹ بہت ٹف ہے, اور میں کوئی کنٹروورشل بات نہ میں کرتا ہوں نہ میری عادت ہے, لیکن وہ شہر کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ پیسے رہے, کیونکہ سیاست کی نظر بھی رہا اور تھوڑا سا اس کو توجہ بھی نہیں ملی, اچھی خاصی نہیں ملی 30-35 سال. پنجاب جو ہے وہ ماشاءاللہ اس کا کوئی شہر اٹھا لیں, وہ ایک ایسی سپیڈ میں ہے. میں ابھی رحیم یار خان گیا, میں تو بہت متاثر ہوا دیکھ کے کہ جی وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو جہاں پہ لوگوں کا اتنا زبردست مزاج بن چکا ہے نا, تو وہ اب بڑی بات کر رہے ہیں. پنجاب بڑی بات کر رہا ہے, کے پی بڑی بات کر رہا ہے کہ جی انسان ایکسلنس تک کیسے جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بیسک کی فائٹ جو ہے نا ان کی تھوڑی سی یہاں پہ پوری سیٹلڈ ہے. اس لیے پنجاب میں ڈیولپمنٹ بہت ہے, برینز بہت ہیں, انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ کراچی میں بھی بہت ہیں, سندھ میں بھی بہت ہیں, ہر صوبے میں ہیں. تو اب جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہاں کا یوتھ ہے اور جو یہاں کی آرگنائزیشن ہے, جو یہاں کی تنظیمیں ہیں, جو ایوالو کر کے آئیڈیا کریشن میں اور مختلف فیلڈز میں جو تنوع آ رہا ہے, جو نوعیت آ رہی ہے, میں کیوں پیچھے رہوں اس کے اندر. تو والیوم ہے, ایگریسو ہے, یہاں کے بچے ایگریسو ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آگ ہے تو میں کیوں نہیں آؤں اس کو وہ سنبھالنے کے لیے کہ اس سے وہ غلطیاں نہ ہو جائیں جو ہم نے کی اپنے وقتوں کے اندر. بڑوں کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کی وہ بیلنسنگ کر رہے ہوتے ہیں, کاٹ اس نے خود کاٹنی ہے. کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہو, ڈگمگائے ہوں, یا کبھی پنجے گاڑنے کی کوشش کی ہو شیطان نے؟ نہیں, میرا تو بلکہ ایک بڑا مشہور جملہ ابھی گیا پاکستان میں بڑا مشہور ہے کہ جو گمراہ نہیں ہوا وہ راہ کیا, وہ جو گمراہ نہیں ہوا وہی راہ دکھائے گا. تو جو رستوں سے بھٹکے ہوتے ہیں وہی پھر رستوں کے اوپر ایک شمع جو ہے نا بنتے ہیں, وہی دے بیکم دا لائٹ آن دا تھنگ. میں تو سمجھتا ہوں اس وقت بھی آج بھی. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ تو اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی کہہ رہے تھے لا بعد دور ہو جا, میری ابھی بھی جنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ. تو میرے خیال سے ایک وہ گمراہی ہوتی ہے جو شعور سے پہلے ہوتی ہے, اور ایک وہ گمراہی ہوتی ہے جو شعور کے بعد ہوتی ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے, اس کی پکڑ نہیں ہے اتنی. اب پکڑ اس لیے کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے. تو بہرحال وقت آئے, ایسے آئے کہ آدمی لاسٹ ہوتا ہے, تو میں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے. سر جی, نوجوانان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نوجوانان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر دیکھیں, ہمارے وقتوں میں بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے بڑے ایگریسو تھے, بڑے خون گرم تھا, بڑے کام کرنے والے لوگ تھے. تو میرے خیال سے ہر دور کے جوانوں کو ایک یہ چیز تو ہمیشہ آتی ہے کہ جو بھی ہم سے پہلے والے تھے نا وہ شاید ہمارے ٹکر کے نہیں ہیں یا ہمارے پائے کے نہیں ہیں. تو آج ہم اپنی 40 کی دہائیوں میں جو آ گئے ہیں, اب جو ہم سے 20 سال پرانی پیڑھی ہے یا جو 2-3 جنریشن پیچھے ہیں, ان کو واقعی ہم وہ نہیں لگ رہے ہوں گے جیسے ہمیں اپنے وقتوں میں نہیں لگتے تھے کہ ساڈے وڈے جڑے کہندے پیسے سانوں. تو میں یہی پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یہ جو جوش ہے, یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چارجڈ ہیں. لیکن آج کا یوتھ بنسبت اس یوتھ کے اندر ایگریشن کے لحاظ سے تیز ہے. ہمارے وقتوں کے جو جوان تھے ان میں ایک چیز بڑی اچھی تھی کہ جو 60s کے پیرنٹس تھے نا, انہوں نے ہماری ویلیوز میں کچھ ایسا جو ہے نا وہ رچ بس کے ڈال دیا تھا ویلیوز کے. ہم باہر بھی گئے یا یہاں بھی رہے تو پیر اتنے نا ہم سلپ بھی ہوئے, لیکن ہمیں وہ کچھ فیبرک پتہ تھا کہ یہ لائن ہے ان کا, کیونکہ ان کو چاروں جہات سے اور ہر ڈائریکشن سے انفارمیشن آ رہی ہے, کیونکہ یہ گلوبلائزڈ یوتھ آ رہا ہے اب آگے. تو اس میں میری نظر کے اندر ہمارا فرض سب سے پہلے یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, ہر لحاظ سے رہیں, اس ارتقاء کو قبول کریں جو وقت کا تقاضا کر رہے ہیں. اور ان سے ہم یہ ایک ہی سبق ہے جو ہمیشہ سکھاتا ہوں میں کہ سب سے پاورفل علم جوانی کا علم ہوتا ہے, جوانی کا, لیکن برباد کرنے والا علم بھی ہے جوانیوں کا علم ہوتا ہے. کیونکہ اس کے اندر نا وہ افراط اور تفرید اور وہ بیلنسنگ اور وہ جو توسط ہے نا, اور توسع جو ہے ایک عین کے ساتھ اور ایک تو کے ساتھ, یہ دونوں نہیں ہو پاتے کیونکہ جذبات جو ہے نا اس علم کو بیلنس نہیں کر پاتے. تو جہاں جذبات اور علم کی جنگ ہے نا, اس میں ان کو چاہیے کہ کسی بڑے کے ساتھ جڑیں, کسی اپنے سے معتبر شخص کے ساتھ جڑیں
کسی کے معتقد ہوں جو انہیں یہ بتا سکے کہ جان تیرے میں زیادہ ہے، پٹھا گرم ہو گئے اس عمر میں، لیکن وہ بغیر استاد کے نا وہ پہنچ نہیں، وہ مسائل بہت ہو جائیں گے. بے استادوں کے لیے مسائل، بے استادوں کے لیے مسائل ہیں، لیکن بے استادی اگر لائن اپ ہو جائے نا لائن اپ. تو وہ بھی پھر بڑی چیز بن جاتے ہیں، لیکن وقت بہت ضائع ہو جائے گا میری نظر میں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے شیخ عاطف احمد صاحب کی گفتگو جانی، بہت اچھی انفارمیشن انہوں نے ڈسیمینیٹ کی ہے. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.